بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ مال و دولت کی فراوانی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے، مسئلہ کوئی بھی ہو، اس دنیا کے ہر انسان کے ہر مسئلے کا حل ان مختصر اعمال میں ہے، جو اعمال میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے مانگنا بہت آسان ہے، پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آمدی، کیوں مختلف قسم کے وظیفے، مختلف قسم کی عملیات اور استخارے، ان چیزوں کے پیچھے لوگ دوڑتے پھرتے ہیں، لیکن لوگ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ اللہ رب العزت سے تعلق نہیں جوڑنا چاہتے۔ لوگ چاہتے ہیں ہم اپنے اعمال جیسے چاہے رکھیں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، ہمیں گناہوں سے نہ بچنا پڑے، ہمیں اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی، یا یوں سمجھے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کہیں ہم نیک ہی نہ ہو جائیں، ہمیں نیک نہ ہونا پڑے اور ہمارے مسئلے بھی حل ہوتے جائیں۔ ہمیں کوئی شارٹ کٹ سا کوئی عمل بتاتا رہے، ہم اس عمل کو کریں اور ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے ہمیں 100% گناہوں کو چھوڑنا ہو۔ ایک پرندے کو آپ 100 رسیوں سے باندھ لیں، 100 رسیوں سے بندھے ہوئے اس پرندے کو آپ آزاد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک گرہ کھول دیں، ایک رسی کھول دیں۔ 100 گرہیں لگی ہیں اس دھاگے سے، ایک گرہ کھول دیں، دوسری کھول دیں، تیسری کھول دیں۔ آپ 90 گرہیں بھی کھول دیں گے تو وہ پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ 95، 96، 7، 8، 9 تک بھی، 99 گرہیں بھی اگر آپ کھول دیں، وہ پرندہ اڑ نہیں سکتا جب تک کہ آپ آخری گرہ بھی نہ کھول دیں۔ جب تک آخری رسی نہیں کھلتی تب تک وہ پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح جب تک 100% گناہوں کو نہیں چھوڑتے، ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ مسئلوں کی شیپ بدل سکتی ہے، مسئلوں کی بیسک وہی ہے، اور وہ مسائل کی بیسک کیا ہے؟ ہمارے گناہ۔ ہم 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، انشاءاللہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو نماز کی پابندی اور 100% گناہوں سے جو بندہ اپنے آپ کو بچا لے، اور بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گناہوں سے نہیں بچا جا سکتا، بہت مشکل ہے آج کل کے دور میں، تو یہ بات غلط ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا اعمال نامہ اللہ رب العزت کے ہاں جب پہنچتا ہے تو سالوں کے ان کے اعمال نامہ میں کوئی گناہ موجود نہیں ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ اگر گناہ ہوتا بھی ہے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو اگر 3 پہر تک انتظار کیا جاتا ہے، 1 پہر، 2 پہر، 3 پہر انتظار کیا جاتا ہے، گناہ والا فرشتہ اس گناہ کو نہیں لکھتا، انتظار کیا جاتا ہے اگر یہ بندہ توبہ کر لے تو اس کو گناہ نہ لکھا جائے۔ پھر بھی اگر بندہ توبہ نہ کرے تو پھر اس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر بھی بندہ اگر توبہ نہ کرے تو اس کا ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر بندہ گناہ ہو جائے، فوری توبہ کر لے، اللہ سے صلح کر لے، معافی مانگ لے، پیارے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے، تو اعمال ناموں میں گناہ بھی نہیں ہوگا، گناہوں کی نحوست بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کہ جو بندہ استغفار کر لیتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو نماز کی پابندی اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، جب گناہ ہو جائے توبہ کر لیں، اور اس عمل کو صرف 24 گھنٹے میں آپ نے 1 دفعہ کرنا ہے۔ اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل، ان دونوں چینلز پر ایک وظیفہ اپلوڈ ہوتا ہے، کم از کم 1 وظیفہ۔ تو 2 وظائف یہ روزانہ کے صبح شام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ اس سے زیادہ اپلوڈ ہوں تو آپ نے ہر نماز کے بعد، جس طرح میڈیسن لیتے ہیں نا، 1 خوراک صبح لے لی، 1 خوراک شام کو لے لی، تو اگر 3، 4 یا 5 وظیفے اپلوڈ ہوں تو 5 وظیفوں میں، 5 نمازوں میں الگ الگ آپ نے وظیفہ کر لینا ہے۔ اور مقصود کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان۔ آپ نے موبائل، ابھی وظیفہ ختم ہو جائے گا، آپ نے موبائل رکھ کے آنکھیں بند کر لینی ہیں،
اور یا اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا اللہ کے ساتھ، اسم ذات کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، صفاتی نام اللہ رب العزت کا، یا علیم یا اللہ جل جلالہ، 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 یا علیم یا اللہ جل جلالہ۔ آپ نے 10 مرتبہ یا علیم یا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ 10 مرتبہ بلکہ آپ درود پاک پڑھیے، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، کم از کم 5 منٹ۔ میں پھر عرض کروں 5 منٹ دعا لازمی ہے، ورنہ وظیفہ مکمل نہیں ہوگا۔ 5 منٹ دعا لازمی ہے، اور دعا میں سمجھ نہیں آتی کیا مانگنا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے احسانات آپ پر ہیں ان کو سوچئے اور ان کا شکر ادا کیجئے۔ 4 منٹ 4.5 منٹ تک بے شک اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں، ان کا شکر ادا کریں، پھر اللہ سے یہ دعا کریں، پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان مجھ پہ اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجئے۔ دعا کے بعد آخر میں پھر آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ اور اس عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ اسلامک ہب آفیشیل کو بھی اور آسان وظیفہ آفیشیل مکہ کو مارے بھی ہیں، چپل مارے، وہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے؟ سبسکرائب، گھنٹی کو پریس ہونا چاہیے۔ اچھا، تو جب آپ دعا کر لیں نا، آخر میں درود پاک لازمی پڑھیں، اور اگلے 24 گھنٹے جب یہ وظیفہ آپ کر لیں تو اگلے 24 گھنٹے آپ کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے معمول استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس کا معمول چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رکھنا ہے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اگر آپ نے 100% گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا، اور گناہ کسی بھی قسم کا نہ ہو، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہمت کر لیں تو سکون والی گزر جائے گی، آگے پھر راحت ہے، جنت ہے۔ اس سازش کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اور محمد عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔